اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کو بہت سیریس لیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار غیر منظم. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے متعلق امریکن پریزیڈنٹ کی جو یہ بات ہے یہ نئی نہیں ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جو ہے 1970 سے جس کے بعد سے بھٹو صاحب نے کہا ایک زمانے میں جب کہا تھا کہ ہم گاز کھا لیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، اور وہ چھوٹی موٹی بھی جو ایکٹیویٹی ہوتی رہی اس کے خلاف جو ہے امریکی جو ہے وہ سرگرم عمل رہے. اور لیکن پاکستان جو ہے وہ اس نے ایٹم بم بنایا اور پاکستان نے گیس نہیں کھائی. اور اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلا شبہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس کو ایٹمی طاقت بنانے کا جو سہرا ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ہاتھ سر جاتا ہے. وہ واقعی مسلم پاکستان ہے. اس وقت اگر پاکستان محفوظ ہے، پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں. یہاں تک سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ فیکٹس کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے جو میزائل تھا وہ پاکستان کے علاقے میں آ گرا تھا. اسی طرح سے جو امریکہ ہے اس نے الزامات لگائے ہیں کہ جو سوویت یونین کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے بہت سا جو کیمیکل جو ایٹمی مواد ہے وہ چوری ہوا. حتیٰ کہ جو بھارتی جو ہے ان کے اداروں کے متعلق بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ وہاں کے ایٹمی جو مواد ہے وہ قابو میں نہیں. پاکستان میں اس طرح کا کبھی بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی سیریس وائلیشن ہوئی ہو جس پہ جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے کچھ بات کی. انفارمیشن شیئرنگ کے الزامات لگاتے رہے ہیں، اور انفارمیشن شیئرنگ کے متعلق یہ ہے کہ یہ ایسے الزامات دنیا کے تقریباً سب ملکوں میں لگائے گئے ہیں. یعنی امریکہ میں حتیٰ کہ ایک جو اسرائیلی ہے اس کو قید کر کے رکھا گیا بڑی دیر کے، اس کو پہ یہ الزام تھا کہ اس نے امریکہ کے جو ایٹمی جہاز ہیں وہ اسرائیل کو دیے ہیں. پاکستان کے خلاف جو حالیہ بیان ہے جو بائیڈن کا، یہ کوئی سیریس بیان تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھی کہ اس بیان میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود شاعر کا لفظ استعمال کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ریگولر تقریب جو ہے اس میں یہ بیان نہیں دیا گیا تھا، اور یہ کوئی ریگولر امریکن گورنمنٹ کی پالیسی بیان نہیں تھا. اس کے بعد امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے جو ہے وہ اسے کسی طرح سے اس سے یہ انکار بھی کیا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی. پاکستان جو ہے ایک بڑا ذمہ دار ملک ہے، اور خاص طور پہ ایٹمی جو معاملہ ہے، ایٹمی معاملات میں جو اس کی جو ذمہ داری ہے اس پہ اس کی تعریف بھی خود امریکن جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو اٹامک کا پورا پروگرام ہے، جو اس کی کنٹرول ہے، کمانڈ ہے، وہ بڑی محفوظ ہے اور وہ بہت زبردست طریقے سے یعنی وہ چل رہی ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے. لیکن جو بائیڈن کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیسے پڑی ہے؟ جو بائیڈن امریکہ کے وہ صدر ہیں جو پاکستان آتے رہے ہیں، جن کا پاکستان سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے. عمران خان کو اس کی جو خواہش تھی کہ وہ انہیں فون کرے، ان سے بات کرے، جو ان کے ایڈوائزر تھے معیز یوسف صاحب، وہ بڑی انہوں نے کوشش کی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ عمران خان سے بات کریں. انہوں نے بات نہیں کی. ابھی جو ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر بنا رہی ہے اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن بہرحال امریکی جو ہے بڑے خائف ہیں، کیونکہ دو واقعات پیش دنیا میں ایسے آ چکے ہیں جو امریکیوں کے لیے بڑے تشویش کے باعث ہے. اس میں ایک تو یوکرائن کا واقعہ ہے، تو اس میں امریکہ نے پوری کوشش کی کہ روس جو ہے مداخلت نہ کرے اور روس ایک بڑی طاقت بن کے نہ ابھرے. لیکن امریکی خواہشات کے برعکس جو ہے سوویت یونین نے عمل کیا، اور مزید جو خطرات ہیں نیٹو فورسز کے لیے ہیں اس خطے میں ہیں، اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایک بہت بڑا یعنی آپ سمجھیں کہ ایک اکنامک پار بن کے ابھر رہا ہے. اب امریکہ میں ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ ڈیتھ بائی چائنا، کہ امریکہ جو ہے وہ چین جو ہے وہ امریکہ کو معاشی جو موت ہے وہ دے دے گا. اور جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی معیشت کا انحصار جو ہے وہ بینکوں بیجنگ پہ ہو گیا ہے. یعنی جس طرح سے ہم دنیا کے پاکستان کے بہت سے سسٹمز جو ہیں ان کا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، کہ وہ آپ کا انٹرنیٹ بند کر سکتا ہے، میڈیسنس کے سسٹمز کو بند کر سکتا ہے، بہت سی چیزوں میں کر سکتا ہے. آپ پہ قرضوں کا بوجھ اس نے بڑھا دیا ہے، اس میں آپ کو مسئلہ ہے. لیکن اسی طرح کا بہت زبردست کنٹرول جو ہے امریکہ نے چین پہ امریکہ نے حاصل کر لیا ہے، اور وہ کنٹرول ہے اس کا اکانومی کا کنٹرول. اگر
چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اکانومی کو ڈسٹرب کرے، تو وہ اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ امریکہ کی اکانومی کو ڈسٹرب کرے۔ اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی تھی اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیان آیا ہے یہ ایک طرح سے پاکستان کو وارننگ کہہ لیں، پاکستان کو دھمکی کہہ لیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ کہ جو مجھے میری حکومت جو ہے اس کو دھمکی دی گئی ہے، ہٹانے کی بات کی گئی ہے، تو یہ دوسری دھمکی جو آئی ہے، اگر یہ دھمکی تو زیادہ واضح انداز میں انہوں نے کی ہے، اور یہ جو بائیڈن نے کی ہے وہ تو ایک امریکی اہلکار تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ دھمکی جو ہے عمران خان کے متعلق نہیں تھی، یا عمران خان کے متعلق معاملہ نہیں ہے امریکی گورنمنٹ کا پاکستان کے متعلق معاملہ ہے۔ اور یہ بحال تشویش کی بات ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے بڑے اہم رہے ہیں، اور اگر ان تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، یہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور یہ امریکہ کی ضرورت بھی ہے۔ ہم وہ ایک جو نو ایگزٹ والی بات ہے، نہ پاکستان اس دوستی سے نکل سکتا ہے نہ امریکہ اس دوستی سے نکل سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ صدر بائیڈن جو ہے ان کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس میں پاکستان نے بڑا احتجاج کیا ہے، پاکستان نے امبیسڈر کو بھی بلایا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی اس پہ بیان دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات عام طور پہ کی جاتی ہے کہ کیا اصل امریکن عزائم کیا ہے۔ اصل امریکن عزائم یہ ہے کہ امریکہ نے ایک فورس ویسے ایسی بنا رکھی ہے کہ اب کسی وقت اگر وہ پاکستان کے، یہ خبریں آتی ہیں، اب اس میں حقیقت کتنی ہوتی ہے یہ تو اب پتہ نہیں، ویسٹرن میڈیا بہت سی خبریں تو ویسے بھی بنا دیتا ہے کہ جی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو ہم پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہے ان کو کر سکیں۔ لیکن پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، پاکستان کا کنٹرول جو ہے اپنے علاقوں پہ بھی، آپ کسی جگہ پرابلم تو آتے ہیں، اس طرح کے پرابلم تو انڈیا میں تو پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ ہے، وہاں کئی درجن جو ہے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، پاکستان میں اتنی بری صورتحال تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو ٹارگٹ کرنا جو ہے افسوسناک ہے۔ یہ امریکن پالیسی کی، امریکن ذہن میں ایک تبدیلی کی بات تو اسے نظر آتی ہے، لیکن اس سے یہ آپ کہ امریکہ کو باقاعدہ حملہ کرے گا اور پاکستان پہ جو ہے وہ یہاں کے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچائے گا، جیسے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گیا تو اس طرح سے پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ اٹھا کے امریکہ لے جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم وہ 1980s میں یہ بات سنتے رہے ہیں کہ اسرائیلی جو تھے وہ انڈیا آ گئے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بھوٹا پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی اور پلاننگ کی۔ تو میری جنرل اسلم بیگ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے کتاب بھی اس پہ لکھی تھی، تو وہ بیگ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمیں اس وقت دھمکی تھی اور ہمیں یہ پتا تھا کہ جب اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو ہم 3 منٹ کی ہمارے پاس ٹائم ہوگا اس کو کرنے کے لیے۔ تو اس وقت پاکستانی فوج جو ہے، ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے متعلق بہت محتاط ہے، بہت حساس ہے، اور بہت اس نے جو فول پروف انتظام جو ہے وہ کیا کر رکھا ہے۔ تو یہاں تک یہ ہے کہ کسی مسلح کارروائی کی وجہ سے پاکستان کے ایٹمی نظام کو، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچے گا، اس کی تو میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو قوم ہے وہ متحد کی گئی، اس میں سوشل میڈیا، اس میں دوسرا میڈیا جو ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں یہاں بھجوا دی ہیں، لیکن یہ انتشار پیدا کر رہی ہیں۔ یہ مطلب آپ سمجھیں یا ایسی گاڑیاں یہاں بھیج دی ہیں جو آپ سمجھیں کہ جن کے پاس، جن میں بریکس نہیں لگی ہوئی، اور وہ پرائیویسی لاز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، دوسری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں قوم کو انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور اگر یہ انتشار کی طرف لے کے جاتی ہیں تو پھر ظاہر کہ اس طرح سے جو ہے ایٹمی اثاثوں کو خطرہ لاحق ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ پاکستان میں انتشار پیدا کر کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے لیے خطرہ بنے گا۔ ہمیں اپنے سیاست میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وہ چرچل نے کہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے اس کو حکومت کی مخالفت کرنی چاہیے، اگر کبھی اس کی حمایت کرنی پڑ جائے تو وہ کس کی صورت میں نہیں، کس کی صورت میں ہونی چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے، اگر ہم قومی یکجہتی کو بیٹھتے ہیں، آپس میں ہمارا معاملہ جو ہے پولیٹیکلی بہت خراب ہوتے ہیں، تو پھر اس سے جو ہمارا، میں ایٹمی اثاثوں کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی سلامتی پہ بھی پڑیں گے۔ تو ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے قومی سلامتی کے معاملات پہ توجہ نہ دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ بننے کے لیے سارے سیاسی لیڈر پاکستان کے اہم ہیں، اور میں سمجھوں سارے پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں۔ انہیں تھوڑا سوچنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عمل کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، تاکہ ان کی کوئی کارروائی جو ہے وہ کسی انداز سے بھی پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اللہ آپ کو حامی ناصر۔